ایک اس سے بھی بلند ترین صلوات ہے جو محمد و آل اور میں قبل اس کے خطیب محترم کا آواز دوں اس سے پہلے اشعار کے لیے گزارش گزار ہوں جناب شاہد مہدی رضوی صاحب اللہ سے کی تشریف لائیں، اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، کہ استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بلند ترین صلوات محمد و آل محمد۔ برادر عزیز مولانا روحان رضوی رضوی صاحب کے یہ مسئلے مجھے بہت پسند آئے، آپ کی سماعتوں میں نصیب فرمائیں۔ توجہ شرط ہے کہ نماز یاد ہے روزہ بھی ان کو یاد رہا، نماز یاد ہے روزہ بھی ان کو یاد رہا، طواف خانے کعبہ بھی ان کو یاد رہا، نماز یاد ہے روزہ بھی ان کو یاد رہا، طواف خانے کعبہ بھی ان کو یاد رہا، وہ عید قرباں کا بکرا بھی ان کو یاد رہا، غضب یہ ہے صفا مروہ بھی ان کو یاد رہا، مگر وہ دستہ نبی پر امیر یاد نہیں۔ عجیب لوگ ہیں روزے غدیر یاد نہیں، عجیب لوگ ہیں روزے غدیر یاد نہیں۔ نماز یاد ہے روزہ بھی ان کو یاد رہا، طواف خانے کعبہ بھی ان کو یاد رہا، وہ عید قرباں کا بکرا بھی ان کو یاد رہا، غضب یہ ہے صفا مروہ بھی ان کو یاد رہا، مگر وہ دستہ نبی پر امیر یاد نہیں۔ عجیب لوگ ہیں روزے غدیر یاد نہیں، ایسا قوم کی قول نبی بھی یاد نہیں، چلے ہو تیز رہے زندگی بھی یاد نہیں، اندھیرے گھر میں رہے روشنی بھی یاد نہیں، در رسول سے ہٹ کر علی بھی یاد نہیں، خود اپنے ہاتھ سے اپنا گلا بروڑا ہے، غدیر چھوڑ کے تم نے خدا کو چھوڑا ہے، غدیر چھوڑ کے تم نے خدا کو چھوڑا ہے، غدیر چھوڑ کے تم نے خدا کو چھوڑا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایسا قوم کی قول نبی بھی یاد نہیں، چلے ہو تیز رہے زندگی بھی یاد نہیں، اندھیرے گھر میں رہے روشنی بھی یاد نہیں، در رسول سے ہٹ کر علی بھی یاد نہیں، خود اپنے ہاتھ سے اپنا گلا مروڑا ہے، غدیر چھوڑ کے تم نے خدا کو چھوڑا ہے، وہ جس کو مد مقابل علی کہلاتے ہو، لقب کی خوشبو لگا کر جسے سجاتے ہو، خلیفہ جس کو محمد کو تم بتاتے ہو، روایتوں کے سہارے جسے اٹھاتے ہو، بناتا خاک سے وہ مثل خاک ہو جاتا، علی نہ کرتے مدد تو ہلاک ہو جاتا، علی نہ کرتے مدد تو ہلاک ہو جاتا۔ اور آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کون بیدار ہے اور کون محو خواب ہے، وہ جس کو مد مقابل علی کہلاتے ہو، لقب کی خوشبو لگا کر جسے سجاتے ہو، خلیفہ جس کو محمد کو تم بتاتے ہو، روایتوں کے سہارے جسے اٹھاتے ہو، بناتا خاک سے وہ مثل خاک ہو جاتا، علی نہ کرتے مدد تو ہلاک ہو جاتا۔ ہزار مخملی چادر پہ تم بٹھا دو اسے، ہزار کوثر و تسلیم میں ڈبو دو اسے، رسول پاک کے پہلو میں بھی سلا دو اسے، اٹھا کے فرش سے تم آسماں بنا دو اسے، نجس ہے سگ کی طرح اس کی خاک کیسے ہو، وہ حق زہرا کا غاصب ہے پاک کیسے ہو، وہ حق زہرا کا غاصب ہے پاک کیسے ہو۔ صلوات محمد و آل آئیے میں انہیں اشعار کے سائل میں دعوت سخن دیتا ہوں خطیب ذوالقدر علی جناب مولانا ذیشان حیدر الہ آبادی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے سامعین کے قلوب کو نور کریں، استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات على محمد وعلى آله. 28 سفر المظفر ہے اور روز روز شہادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت کے بڑے نواسے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت ہے. اسی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. لہذا میں نے ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے جو رسول اکرم کی زندگی کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہی ہے. ظہر کی مجلس میں نے عرض کیا تھا اسی آیت کے ذیل میں کہ اللہ نے رسول کو ایک ایسے معاشرے میں بھیجا، مبعوث کیا جس معاشرے کی خاصیت قرآن بتاتا ہے ضلال مبین، گمراہ ترین معاشرہ، جہاں لوگ پستی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی جب انسان اس معاشرے کے بارے میں سوچتا ہے اور پڑھتا ہے تو انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. جب رسول اکرم نے اسلام کا پیغام مکے کی سرزمین اور مدینے کی سرزمین پہ پہنچانا شروع کیا اسی بعثت کے حوالے سے، تو ایک شخص رسول کے پاس آیا. آپ ضلال المبین کی کیفیت کو محسوس کریں. ایک شخص رسول اکرم کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے رسول اللہ مجھ سے بہت گناہ ہوئے. تو رسول نے، حالانکہ یہ پہلے بھی میں نے یہی ایک مجلس پڑھی تھی امام رضا کے ایک قول کے تشریح کرتے ہوئے کہ انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیان کرے، اور خدا بھی نہیں چاہتا. خدا کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آ کے استغفار کرے. جو کچھ دل میں ہے، جو کچھ کیا ہے، حالانکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں خدا سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی پروردگار اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ خدا کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے. غیر خدا کے پاس نہ گئے، لیکن وہ شخص آیا اور اس نے جو بات رسول کے سامنے پیش کی، رسول کو غیر اور غضب میں رسول اکرم آ گئے اور اس کو فوراً اپنی بارگاہ سے نکال دیا. وہ کہتا ہے رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے 17 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے. اللہ اکبر، 17 بیٹیاں، اسے کہتے ہیں ضلال مبین. ایک بیٹی نہیں، 2 بیٹی نہیں، 3 بیٹی نہیں. اور پھر اس نے عجیب ایک جملہ رسول کی خدمت میں عرض کیا
کہ جب میں آخری بیٹی کو دفن کرنے کے لیے قبر کھود رہا تھا تو اس میں جو محنت لگ رہی تھی، اس محنت کی وجہ سے میری پیشانی پہ پسینہ آ گیا، میری بیٹی میرے پسینے کو پوچھ رہی تھی اور اس کو ترس نہیں آیا۔ قرآن نے اس ماحول کو، اس معاشرے کو ضلال مبین سے تعبیر کیا۔ اب اس سے بدترین ماحول کیا ہوگا کہ اپنے خون جگر کو اپنے ہاتھوں سے زندہ حالت میں زمین کے اندر دفن کر دے انسان۔ آپ ماں باپ سے پوچھئے کہ جن کی اولاد خدا نہ کرے دنیا سے چلی جائے، وہ راضی نہیں ہوتے کہ اپنی اولاد کو مٹی کے حوالے کریں، ان کا دل نہیں چاہتا۔ یعنی انسان اپنے مرے ہوئے کو مٹی میں دبانے سے پرہیز کرتا ہے کہ کیسے میں اپنی اس خون جگر کو مٹی کے حوالے کر دوں۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ جو ایک انسان، یہ میں ایک انسان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ تو عام بات تھی عرب کے معاشرے میں کہ ادھر بیٹی پیدا ہوئی اور ادھر انہوں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ یہ سفاکیت ہے، یہ ظلم کی آخری منزل ہے۔ لیکن آپ سوچیں رسول اکرم کے کمال کردار کو دیکھیں کہ جس معاشرے میں رسول اکرم کے اس معاشرے میں جہاں ایسے لوگ موجود تھے جو اپنی 17 بیٹیوں کو تہہ تیغ کر رہے تھے، زندہ دفن کر رہے تھے، اسی معاشرے میں رسول اکرم نے اپنے کمال کردار سے بیٹیوں کا احترام کرنا سکھا دیا۔ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ رسول کی بارگاہ میں آتی، رسول پورے قد سے کھڑے ہو کے بتاتے تھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے لیے بیٹی، اگر یہ تمہاری بزم میں آ جائے تو رسالت پورے قد سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ کام تھے رسالت کے پورے 23 سالہ زندگی میں۔ 10 سال زندگی جو مکے میں گزاری، 13 سال زندگی جو مدینہ میں گزاری، تبلیغ کی یہ زندگی تھی جس میں رسول اکرم نے لوگوں کو اسلام کی طرف، انسانیت کی طرف، دیکھیں اسلام اور انسانیت اسی وقت انسان کے اندر پیدا ہوگی کہ جب وہ رسول اکرم کی ان تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو۔ میں ایک خاص مرحلے تک لے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ 2 معصومین کی شہادت ہے، 2 مجلسیں اس سے پہلے میں نے پڑھی تھی اور اس میں میں نے رسول اکرم کا تذکرہ کیا تھا۔ امام حسن کا تذکرہ کرنے کا وقت نہیں ہو پائے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن آج اسپیشلی طور پر اس مجلس میں امام حسن کی زندگی سے ان باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو عمومی طور سے بیان نہیں ہوتی، کیونکہ امام حسن کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور سن 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ ان پوری زندگی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو صرف شاید 10 سال کا وہ وقفہ جو امام علی کی شہادت سے خود امام حسن کی شہادت تک کا 40 سے 50 ہجری تک کا جو وقفہ ہے، امام حسن کا تذکرہ فقط اتنا ہی ملتا ہے۔ لیکن امام حسن کی شخصیت کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بہت بلند و بالا شخصیت ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک مرحلے کی طرف اور اشارہ کرتے جو میں نے دل میں نہیں کیا تھا کیونکہ وقت اتنا نہیں تھا۔ میں دل میں گفتگو کر رہا تھا رسول اکرم کی بعثت کے اوپر اور پھر وہاں سے بات یہ نکلی تھی کہ بعض لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کرنا شروع کی کہ رسول نبی بن کے آئے تھے یا یہاں نبی بنے تھے، اور میں تذکرہ کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول نبی بن کے نہیں آیا تھا بلکہ دنیا نے رسول کو نبی بنایا تھا۔ لیکن یہ مسلمان بہت چالاک ہے، جب اس کا اپنا مطلب ہوتا ہے تو یہ اپنے مطلب سے قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، جب اس کا اپنا مطلب آ جاتا ہے تو پھر قرآن کا ترجمہ الگ ہو جاتا ہے۔ جب یہ بادشاہ کا ترجمہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ان کو نبی بنایا گیا، جب یہ دنیا میں آ گئے، جب 40 سال ہو گئے، پھر ان کے دل کا آپریشن ہوا، پھر جبریل آئے ان کے دل کو صاف کیا، اس کے بعد ان کے اوپر وحی کا تذکرہ، کہ یہ توہین رسالت ہے۔ آپ جا کے مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھیں، تعجب ہوگا آپ کو کہ ایک مسلمان اپنے رسول، اپنے لیڈر، اپنے رہبر کے بارے میں کیسے ایسی باتیں لکھ سکتا ہے کہ رسول کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی مکے میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، مجھے اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے یہاں پر اس میں علمی ماحول میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، علمی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ مثلا یہاں تو سب شیعہ ہیں، فرض کر لیجیے کہ سنی شیعہ دونوں عالم ہیں، یہاں پر سنی بھی عالم ہے اور شیعہ بھی عالم ہے، اور مجھے ایک شیعہ کو مسئلہ پیش آ جائے، مذہبی مسئلہ، علمی مسئلہ، تو ہم کس کے پاس جائیں گے اپنے مسئلے کو لے کے؟ ہر شیعہ یہ کہے گا کہ ہم جائیں گے کسی شیعہ عالم کے پاس۔
اب آپ دیکھیں مسلمانوں کو میں نے سوچ مجلس میں یاد کیا تو واقعی توہین رسالت کی ہے کہ مسلمانوں کی کتابوں نے، مسلمانوں کے راویوں نے، مسلمانوں کے مورخین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب رسالت کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اس وحی کو سمجھ نہیں پائے، رسول کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول ایک یہودی کے پاس چلے گئے اور اس سے جا کے کہا کہ میرے اوپر یہ پہلی مرتبہ کیفیت طاری ہوئی ہے، میرا جسم پورا لرز رہا ہے، بہت سنگینی محسوس کر رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو اس یہودی نے کہا کہ اللہ آپ کے اوپر وحی نازل کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں، جو رسول اپنی وحی کو سمجھنے کے لیے یہودی کے پاس جا رہا ہے تو تم سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ اس یہودی کو مسلمان اپنا رسول مانو جو رسول سے زیادہ وحی الہی کا علم رکھتا ہو۔ یہ توہین رسالت ہے۔ لیکن ہماری کتابوں کو اٹھا کے پڑھیں گے آپ تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب رسول کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول خدیجہ کی بارگاہ میں گئے، اب وہاں جا کے بتایا کہ اے خدیجہ، آج اللہ نے ہمارے اوپر پہلی قرآن کی وحی نازل ہوئی ہے، آپ یہ شاعروں سے جا کے پوچھ لیجئے، وہ شاعر کے جو بہترین اشعار کہتے ہیں، جب وہ بہترین اشعار کہتے ہیں تو ہر کسی کو نہیں سناتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کہیے یہاں تو اتنا ماحول نہیں ہے شاعری کا، لیکن ہندوستان پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ ہندوستان میں کسی ایک شاعر نے ایک شعر کہا، بڑا زبردست شعر کہہ دیا، تو ایسا نہیں کہ وہ گھر سے نکل کے باہر جاتا ہے، کسی رکشے والے کو بلا کے کہتا ہے آئیے ہم اپنا شعر سنائیں، کسی دکاندار سے کہتا ہے آئیے ہم اپنا شعر سنائیں، کسی سبزی بیچنے والے سے کہتا ہے آئیے ہم اپنا شعر سنائیں، نا، وہ انتظار کرتا ہے، اس وقت تک انتظار کرتا ہے جب تک کوئی ایسا انسان پیدا نہ ہو جائے جو اشعار کی زبان سے آشنا ہو۔ جب وہ پیدا ہو جاتا تو اس کو اپنا شعر سناتا۔ رسول اکرم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، رسول کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول کا خدیجہ کی بارگاہ میں جا کے اس وحی کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پورے مکے میں عورتوں میں اگر کوئی وحی الہی کی کیفیت سے آشنا ہے تو وہ رسول کی بیوی ہے۔ ایک یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدیجہ کے پاس گئے، اور ایک مسلمانوں کا عقیدہ کہ رسول یہودی کے پاس گئے۔ اب یہ خود فیصلہ کرنا ہے مسلمانوں کے یہودی بہتر ہے یا خدیجہ بہتر ہے۔ وہ لوگ بہتر ہے رسالت کے لیے جو رسالت کے اہداف کو روکنے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کر رہے ہیں، یا وہ شخصیت رسالت کے لیے بہتر ہے جو رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی ساری دولت رائے خدا میں قربان کر رہی ہے۔ یہ توہین ہے رسالت کی۔ تو رسول کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول نے جناب خدیجہ سے پورے داستان بیان کی، اور خود رسول کو پتا ایسا نہیں ہے تو کوئی آ کے رسول کا آپریشن کرے گا۔ رسول کے دل کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی تو ان ذہنوں کے اندر ہے جو رسول کے دل میں خرابی محسوس کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ مرحلے کی طرح سے تذکرہ کر کے میں امام حسن کے تذکرے کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خود رسول اکرم کا جو نام ہے محمد بہت بابرکت نام ہے، لیکن ایک نام اور ہے رسول اکرم کا، احمد۔ احمد بھی رسول اکرم کا نام ہے اور محمد بھی رسول اکرم کا نام ہے۔ اور جتنے انبیاء آئے ہیں رسول اکرم سے پہلے سب نے رسول کے آنے کی بشارت دی ہے۔ اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ جن انبیاء نے رسول کے آنے کی بشارت دی تھی ان کی وہ باتیں ہم تک نہیں پہنچ پائیں، کیونکہ جن کتابوں میں باتیں لکھی تھی دشمنوں نے وہ کتابیں جلا دی۔ لیکن پھر بھی جناب عیسیٰ کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو جناب عیسیٰ نے جب رسول اکرم کے آنے کی خوشخبری سنائی اور بشارت سنائی تو کیا کہا؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ہم تو محمد سنتے چلے آ رہے تھے، جناب عیسیٰ کسی احمد کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جناب عیسیٰ کسی احمد کے آنے کی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ احمد اور محمد کا فرق کیا ہے؟ بس یہی بیان کر کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ محمد بھی رسول اکرم کا نام ہے جسے قرآن نے تذکرہ کیا، اس کو بھی احمد کو بھی قرآن نے تذکرہ کیا۔ احمد بھی رسول کا نام ہے، محمد بھی رسول کا نام ہے، لیکن ایک لطیف فرق ہے۔ احمد کہتے ہیں جو تعریف کرتا ہو، احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والوں کو، محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ توجہ رکھیے گا اس میں کے اوپر، احمد جو تعریف کر رہا ہو، محمد جس کی تعریف کی جائے۔ رسول کے دونوں نام ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جب تک رسول اس
دنیا میں نہیں آئے تھے۔ جناب عیسیٰ نے محمد کے نام سے تعبیر نہیں کیا، احمد کے نام سے تعبیر کیا۔ اس کی وجہ یہ پروردگار یہ محمد بھی احمد بھی ہے۔ احمد کیوں ہے کہ جب عالم ملکوت میں رسول میری تعریف کر رہے تھے، میری ستائش کر رہے تھے، میری عبادت کر رہے تھے، تو میری تعریف کرنے کی وجہ سے جو تعریف کرتا ہے وہ احمد ہوتا ہے، اور جس کی تعریف کی جاتی محمد ہوتا ہے۔ تو جو کہ عالم ملکوت میں رسول نے اللہ کی تعریف کی تو اللہ نے انہیں احمد بنا دیا، اور جب یہ عالم مادہ میں انسانی پیکر میں ڈھل کے آئے تو اللہ نے رسول کی تعریف کی تو ان کو محمد بنا دیا۔ تو دو رخ رسول کی شخصیت کے، جب تک عالم ملکوت میں ہے یہ احمد ہے، جب عالم مادہ میں آ گئے تو یہ محمد بن گئے۔ اب ایک اور سنگین مسئلہ ہے، اس کی طرف میں سے اشارہ کرتا ہوں، آپ قرآن جا کے پڑھیں۔ لیکن دشمن شناسی کے مسئلے میں یاد رکھیے کہ جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں نا، یہ دشمن نہیں ہے، یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا نام ہے یہودی۔ یہودیوں سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے اسلام کا۔ اور آخری جو مرحلہ اسلام کا پیش آئے گا، جنگ اور جدال اور قتال کا، وہ یہودیوں سے پیش آئے گا۔ یہ صحابہ کے کہنے والوں سے پیش نہیں، یہ سب تو ایمان لے آئیں گے۔ جب نبی کا آخری بیٹا حاضر ہوگا، دنیا میں ظہور کرے گا، تو جو جنگ کا مسئلہ پیش آئے گا وہ آخری مرحلہ یہودیوں سے پیش آئے گا۔ اور یہ میں قرآنی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ قرآن نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا نام یہودی بتایا ہے، اور یہ یہودی وہ تھے جو رسول کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سب قرآنی باتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کما یعرفو ابناؤہم، یہ ایسے پہچانتے تھے۔ آپ اپنے بچے کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کہاں پڑھا، کہاں اس کی شادی ہوئی، کہاں اس کی نوکری لگی، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، یہ سب باتیں آپ اپنے بچے کے بارے میں جانتے ہیں، اور جاننا بہت ضروری ہے۔ بچے پیدا کرنا خالی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کی تربیت کرنا اس سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کے والدین کی مشکل یہ ہے کہ بچوں کو پیدا کیا اور ذرا سے ان کے ہاتھ میں طاقت آئی، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے موبائل ان کے حوالے کر دیا، اور خود مصروف عمل ہیں، کام میں مصروف ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں بچے ہیں نا، بچوں کو پیدا کرنا ایک ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت کرنا دوسری ذمہ داری ہے، اور تربیت کا مرحلہ اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم واچ کر رہے ہوں بچوں کو کہ کس سے ملتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا لکھتا ہے، ہر چیز میں ہم کو واچ کرنا پڑے گا، تب بچوں کی تربیت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یہ محمد کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے۔ ایک سوال کر کے یہی میں چھوڑ دوں گا، آپ جا کے تحقیق کریے۔ جو انسان اپنے بچوں سے زیادہ یا اپنے بچوں کے برابر رسول کی معرفت رکھتا ہو، یعنی یہودیت اور رسول کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہودیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ رسول کہاں آئیں گے۔ پتا تھا نا مکے کی سرزمین پہ آئیں گے، تو مکے کی سرزمین پہ جب رسول کو آنا تھا اور یہودی رسول کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، تو یہ انتظار مکے کی سرزمین پہ ہونا چاہیے تھا، مدینے کی سرزمین پہ کیوں ہو رہا تھا؟ مدینے میں 3 سے 4 بڑے بڑے یہودیوں کے قبیلے موجود تھے، اوس و خزرج اور بنی قریظہ، بنی قینقاع، یہ سب وہ قبیلے تھے کہ جو مدینے میں موجود تھے۔ رسول جب واپس آئے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں، ان سے پیکٹ کیا، معاہدہ کیا۔ سوال میرا بنیادی یہ ہے کہ جب رسول کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے تو رسول کا انتظار مدینے کی سرزمین پہ کیوں ہو رہا تھا؟ رسول کا انتظار مکے کی سرزمین پہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک تاریخی سوال ہے، اس کو جا کے آپ تصدیق کریے گا۔ کبھی مجھے فرصت ملی تو میں آپ کی خدمت میں کروں گا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ آپ جب دشمن شناسی کے مرحلے میں جائیں گے اور جب کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ سامنے آئے گا آپ کے کہ جو لوگ رسول کو اتنا پہچانتے تھے، اتنا شناخت رکھتے تھے، اتنی آشنائی رکھتے تھے کہ رسول کیا کرے گا، کہاں جائے گا، کیا کرنے والا ہے، کب آنے والا ہے، پھر یہ ساری چیزیں جب پتہ ہے تو پھر آپ کو مکے کی سرزمین پہ رسول کے استقبال کے لیے ہونا چاہیے، مدینے میں کیوں تھے؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ سوال آپ کو اس وقت حل ہوگا جب آپ یہودیت کی تعلیم کو پڑھیں گے اور دقت سے پڑھیں گے، دشمن شناسی کو جب آپ پڑھیں گے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بیت المقدس کا نام سنا ہے آپ نے؟ مسلمانوں کا قبلہ
اول، اس کی تاریخ کو جا کے پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بیت المقدس جناب داؤد نے بنایا، جناب سلیمان نے اس کو مکمل کیا۔ جب سے بیت المقدس بنا ہے تب سے لے کے آج تک، اور آج سے جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک کے مسئلے کو بیان کر رہا ہوں، جس کے پاس بیت المقدس کی حکومت رہی ہے اس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ یہ تاریخ ہے بیت المقدس ہے۔ جب جب جو اس بیت المقدس کے اوپر قابض رہا ہے پوری دنیا میں اس کی حکومت رہی ہے۔ سن 996 ہجری سے لے کے 1196 ہجری تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے۔ آپ پوری مسلمانوں کی 200 سال کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، پوری کائنات اور پوری دنیا کا نظام انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ اس 200 سال میں آپ کو یاد ہوگا جب 9/11 کا واقعہ امریکہ میں پیش آیا ہے تو اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ایک بیان دیا تھا کہ اب جنگ صلیبی شروع ہو گئی ہے۔ تو آیت اللہ خامنی حفظ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم نے جنگ صلیبی کی بات کی تمہیں پتہ بھی ہے کہ جنگ صلیبی میں کیا ہوا تھا؟ 200 سال تک مسلمان عیسائیوں سے لڑتے رہے، 11 مرتبہ عیسائیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور ہر مرتبہ مسلمانوں نے عیسائیوں کو شکست دیا۔ اسی 11 شکست کا نام جنگ صلیبی ہے۔ یہ دشمن شناسی کے مسائل ہیں۔ تو جو بیت المقدس میں قابض ہوگا وہی دنیا میں پوری حکومت کرے گا۔ آج بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس میں یہودیوں کا قبضہ ہے، پوری دنیا کا نظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، میڈیکل یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، تعلیم یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، بینک یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک اللہ کا نظام تھا اور اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے رسول اکرم کو زمین پہ بھیجا تھا کہ رسول اکرم بیت المقدس تک پہنچے تاکہ وہاں رسول کا قبضہ ہو تو اسلام کا پرچم کائنات کے اوپر لہرائے۔ اسی قبضے کو روکنے کے لیے یہودیوں نے مکے کا رخ نہ کر کے مدینے کا رخ کیا کہ جب رسول اکرم مکے سے مدینے کی طرف آئیں گے تو ہم بیت المقدس کی طرف جانے والے راستوں میں کھڑے ہو جائیں گے تاکہ رسالت بیت المقدس تک نہ پہنچنے پائے۔ بس میں بات کو یہیں پہ روک رہا ہوں، اس میں بہت تفصیل ہے، اس میں ساری دلائل موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی بار سن رہے ہو لیکن بات نہیں ہے۔ آپ آ کر امام علی کی زندگی کو بھی دیکھیں کہ امام علی نے جو آخری جنگ لڑی ہے وہ اسی سرحد پہ جا کے لڑی جس کے بعد بیت المقدس کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو بیت المقدس جس کے پاس ہے حکومت اسی کے پاس ہوگی۔ یہودیوں کا یہی سازش تھی کہ محمد کو آنا تو مکے میں ہے لیکن یہ پورے آثار اور پورے خبر رکھتے تھے کہ محمد کو ہجرت کر کے پھر مدینے کی طرف آنا ہے۔ جب یہ مدینے کی طرف آئیں گے تو ہم ان کا راستہ یہاں پر روک دیں گے۔ اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ جنگ موتا کی پوزیشن کو جا کے دیکھ لیجیے کہاں پہ ہوئی ہے جنگ موتا، معلوم ہو جائے کہ رسول کہاں جانا چاہ رہے تھے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور یہ مسئلہ رسول تک رکا نہیں، آج بھی یہ جو کشمکش جاری ہے مسلمانوں میں اور یہودیوں میں، کہتے ہیں ہمارا ہے بیت المقدس، کہتے ہیں ہمارا ہے، یہ فقط سیاسی مسئلہ نہیں مذہبی مسئلہ بھی ہے۔ اس کو مذہب سے جوڑ کے دیکھیے آپ، لہذا جان قربان کر دینا بیت المقدس کے لیے، آباد اٹھانا، یہ واجبات میں سے ہے انسان کے کہ اپنے قبلہ اول کی حفاظت کرے۔ تو رسول اکرم اس مرحلے تک پہنچے، یہودیوں کو سب پتہ تھا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کل رات کی میٹنگ میں کہ رسول اکرم کے جو والد عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ انتقال ہوا، لیکن آپ تاریخ کو دقت سے پڑھیں گے تو وہاں انتقال نہیں ملے گا، آپ کو شہادت ملے گی۔ جناب ابو طالب کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا کہ لوگ کہتے ہیں جناب ابو طالب بڑے غریب تھے، غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو تقسیم کر دیا تھا۔ سوال یہ کہ میں غربت کا انکار نہیں کر رہا ہوں جناب ابو طالب کی، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تاریخ میں یہ جا کے دیکھیے کہ اتنا پیسے والے باپ کا بیٹا غریب کیسے ہو گیا۔ جناب عبد المطلب جنہوں نے 100 اونٹ قربان کیے تھے جناب عبداللہ کو بچانے کے لیے، تو یہ انہی کے تو بیٹے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو اتنا پیسے والا انسان ہو، جس کے گھر میں فقیروں کی لائن لگی ہوتی ہو، آج وہ اتنا غریب کیوں ہو گیا؟ جا کے تاریخ پڑھیے۔ رسول اکرم کو جب جناب عبد المطلب جناب ابو طالب کے حوالے کر کے گئے دنیا سے جانے لگے اور کہا کہ میرے اس پوتے کا خیال رکھنا، تو جناب ابو طالب رسول اکرم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے، تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ سیریا جانے لگے، شام جانے لگے، اپنا پورا مال لے کر، تو کہا میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، بھتیجے کو ساتھ میں لے کے جاؤں گا۔ جب سیریا پہنچے وہاں ایک راہب سے ملاقات ہو گئی، راہب نے ابو طالب سے کہا کہ تم جس بچے کو لے کے آ گئے ہو تمہیں معلوم ہے یہ کیا بننے والا ہے؟ یہ پوری کائنات کے اندر انقلاب پیدا کرنے والا ہے،
اس کی جان کو خطرہ ہے. بس رسول کی جان کو بچانے کے لیے ابو طالب نے پورا مال وہیں چھوڑا اور رسول کی جان کو بچا کر لے کے چلے آئے. بس فرق پہچانیے ان مسلمانوں میں جو اپنے اسلام کا دم بھرتے ہیں اور ابو طالب کو کافر کہتے ہیں. ہمیں وہ کافر پسند ہے جو اپنے مال کو قربان کر کے رسالت کو بچا لے. ہمیں وہ مسلمان پسند نہیں ہے. آپ جا کے تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں گے طبری نے ایک ایک صحابی کی مالیت کو نقل کیا. کسی کے پاس 100 گھوڑے تھے, کسی کے پاس 1000 اونٹ تھے, کسی کے پاس سونے کی اینٹیں موجود تھی. ان سے پوچھیے جب یہ اسلام کے دامن میں آئے تو ان کا دامن خالی تھا, کس نے ان کے دامن کو بھرا؟ جو اسلام کے دامن کو بھرتے اسے صحابیت کہتے ہیں, اور جو اسلام کے دامن کو رسول کی زندگی بچا کے باقی رکھ لے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ابو طالب غریب ہو گئے تھے آخری عمر میں, لیکن غربت رسالت کو بچانے کی وجہ سے تھی, اپنی ذات کی وجہ سے. پورا مال ایک لہجے کے لیے جناب ابو طالب نے یہ فکر نہیں کی کہ اگر میں یہاں مال چھوڑ کے چلا گیا تو میری زندگی کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. کہا نہیں, سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ محمد کی زندگی کی حفاظت کرنا. تو جو محمد کی زندگی کی حفاظت کر رہا ہو مسلمان اسی کو کافر کہتا ہے. جب یہ رسول کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں رسول کی, تو پھر ابو طالب ان کے سامنے کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والی محمد. تو اس مسئلے کو آپ جا کے تاریخ میں پڑھیں اور دیکھیں. دشمن شناسی کے باب میں 2 کتابوں کا حوالہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں, آپ ان کتابوں کی طرف جائیں. ایک کتاب کا نام ہے تبار انحراف اور مہار انحراف, جس میں آپ کو یہ سارے مطالب اس طرح سے ملے. البتہ یہ جو 2 کتابوں کا میں نام لے رہا ہوں یہ آپ کو بازار میں ملے گی نہیں. تبار انحراف اور مہار ڈھونڈ لیں شاید کسی کتاب خانے میں یا کہیں چھپا کے رکھ دی گئی, کیونکہ ایسے مطالب بیان ہوئے تھے جو اتحاد کے مخالف تھے. اس کتاب کو جم کر دیا گیا, لیکن اسی کے متبادل ایک کتاب 2 جلد میں اور ہے. تقریباً مطالب یہی ہے, کچھ مطالب کو اس میں سے حذف کر دیا گیا. کتاب کا نام ہے دشمن شدید. عموماً کتاب خانوں میں اور آپ کو یہ کتاب کی دکانوں میں کتاب ملے گی. اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول جب مکے میں تشریف لائے ہیں تو رسول کے ساتھ جو کچھ یہودیوں نے کیا وہ کیا کیا, وہ پلاننگ پہلے سے تھی. ہمارے پاس تو کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. اگر ہمارا ایک پلان فیل ہو جائے تو بھی تو ہمارے پاس ہوتا نہیں, لیکن یہودی اے سے لے کے زد تک پلان بناتے ہیں. بس میں بات کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں. تو رسول اکرم مکے کی سرزمین پہ آئے, اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے اسلام کی طرف بلایا. ڈرایا نہیں, رسول ڈراتا نہیں ہے کسی. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ڈراتے بہت ہیں, خوف بہت دلاتے ہیں. اچھا اس سال آپ نے اپنے گھر میں مجلس نہیں کی, دیکھیے کیا ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. امام حسین آپ کے اوپر اس لیے مصیبت نہیں لائے گی کہ آپ نے امام حسین کی مجلس کسی وجہ سے نہیں کی ہوگی. اچھا پچھلے سال اور ہر سال تو آپ یہ والا تبرک بانٹتے تھے, اب کی آپ نے تبرک تھوڑا کم کر دیا, دیکھیے کیا ہوتا ہے. نہ کچھ نہیں ہوگا. آپ پانی بھی بانٹیں گے تو حسین اس کو قبول کر کے دکھائیں گے. اور یہ مرحلہ اگر سیکھنا ہے تو عراقیوں سے جا کے سیکھیں. دنیا میں اگر عمل کے مسئلے میں حسین ابن علی کی عزاداری میں کیسے کام کیا جاتا ہے, یہ مرحلہ اگر سیکھنا ہے تو جا کے عراق میں, کوئی دنیا میں اور کوئی سکھا نہیں سکتا. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ہمارے پڑوسی نے اگر بریانی بانٹی ہے تو پھر ہماری مجلس میں اس سے کم بٹ نہیں پائے گا, توہین ہو جائے گی. کیونکہ اپنی توہین, امام حسین کو نہ آپ کی بریانی چاہیے, نہ آپ کی شرمال چاہیے, نہ آپ کا رسگلہ, کچھ بھی. امام حسین کو آپ کا خلوص چاہیے. اور یہ منظر ابھی سب تازہ الحمدللہ کربلا سے واپس آ رہے, سب نے مشی کی ہے. پورے راستے میں نجف سے کربلا کے راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہترین غذا بانٹ رہا ہے اور کوئی غریب ہے اسی کے بغل میں بیٹھ کے پانی دے رہا ہے. اسے کوئی شک محسوس نہیں ہو رہی کہ میں پانی دے رہا ہوں, یہ بہترین غذا دے رہا ہے, کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے جو غذا دے رہا ہے وہ بھی حسین کے لیے ہے, جو پانی دے رہا ہے وہ بھی حسین کے لیے ہے. اور حسین کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے, حسین فقط خلوص کو دیکھتے ہیں. ایک ہمارے معاشرے میں, ہندوستان پاکستان کے معاشرے میں ایک قیامت ہے, اور آپ بول دیجیے تو دشمن اہل بیت بن جائے گی. کہ میں تبرک کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں جو کام کرنا آپ کو اچھا سے اچھا تبرک بانٹنا ہے آپ بالکل بانٹیے, لیکن امام حسین کی خوشنودی کے لیے, اپنی واہوائی کے لیے نہیں. آپ کو بڑے سے بڑے
بالکل بلائیے، لیکن یہ نیت ہو کہ یہ خطیب آ کر معاشرے کی اصلاح کرے گا، ہماری عظمتوں کو بڑھائے گا نہیں۔ میں قطعاً نہیں منع کر رہا ہوں، لیکن جو کام ہو وہ حسین ابن علی کی معرفت میں ہو۔ پھر ایک گلاس پانی بھی اگر گلاس پانی بھی جانے دیجیے، آپ نے دیکھا ہوگا تصویریں آئی، میں نے خود دیکھا ہے واٹس ایپ کے پر کہ بچے ہاتھ میں ٹیشو پیپر لیے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ٹیشو پیپر کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے نہیں، لیکن یہ حسین کی بارگاہ میں جب چلی جاتی ہے تو بہت حیثیت پیدا کر لیتی ہے۔ قرآن ایک جگہ پہ آ کے کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی چھوٹی سی رضا بہت بڑی ہے۔ اس آیت سے قانون سامنے آتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، جسے خدا قبول کر لے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، جسے حسین قبول کر لے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس بات کا خیال رکھیں، جو کچھ کریں رسول اکرم کے لیے کریں، کسی کے لیے کریں، ان کے لیے کریں، اپنے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں۔ جہاں پر مسئلہ دکھانے کا آ جاتا ہے پھر بہت مسائل پیش آ جاتا ہے، پھر کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ خیر میں کمپٹیشن کریں، خلوص میں کمپٹیشن کریں۔ آپ نے یہ کیا ہے، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم امام حسین کی خوشنودی کے لیے۔ تو رسول اکرم کے راستے کو روکنے کی کوشش کی گئی، یہودیوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن وہ مرحلہ وہاں تک چلا گیا۔ اب آپ جا کر اس کو بولے کہ میں چھوڑ رہا ہوں اس بات کو، کیونکہ امام حسن کی شہادت کی شان بھی ہے، تو میں امام حسن سے متعلق دو تین بہت اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، اور یہ دیوار کے ساتھ جو لگے بیٹھے ہیں جوان، انہیں ضرورت ہے کہ وہ آگے ہوں اور بزرگوں کو جگہ دیں۔ بڑا مہربانی تھوڑا سا میں یہ بھی نوجوان دیوار سے دیکھ لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اس زمانے کی غذا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، وہ ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی ان کی، مولا کے مشن اور پہ یہ بزرگان بیچ میں بیٹھے ہوئے یہ پرانی غذا کھایا ہوا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ رسول اکرم دنیا سے جا رہے ہیں، رسول کی شہادت واقع ہوئی، لیکن رسول کی شہادت کے بعد ہدایت کا سلسلہ نہیں رکا۔ یہ ہدایت کا سلسلہ امام حسن تک آیا، امام علی تک امامت کا سلسلہ شروع ہوا، یہ امامت امام حسن تک آئی۔ امام حسن کی مظلومیت یہ کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے امام حسن کے بارے میں سوائے صلح کے۔ ولادت ہو شہادت ہو، صرف ہم صلح کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی امام حسن کے علم کے بارے میں سوچا کہ امام حسن کا علم کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ بنی امیہ نے خالی یہ ظلم نہیں کیا کہ تیر برسا امام حسن کے جنازے پہ، اس سے پہلے شخصیت کو مجروح کرنا چاہا۔ مسلمانوں نے جس طرح سے رسول کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح سے بنی امیہ نے جناب امام حسن کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے 450 کا فیگر بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ امام حسن نے 450 شادیاں کی۔ طلاق بہت دیتے تھے امام حسن۔ ہے کوئی ایسے معاشرے میں کہ 2-3 طلاق کے بعد کوئی ہے باپ اپنی بیٹی کو شادی میں دیتے، کسی عبد میں دیتے؟ اصل قباحت رکھتی ہے یہ بات۔ کہتے ہیں کہ طلاق ان جائز کاموں میں سے ہے جس میں پروردگار سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ جائز کام ہے، منع نہیں ہے، مشکل پیش آ جائے طلاق دے دے، لیکن زمین لرز جاتی ہے جب مرد عورت جدا ہوتے ہیں۔ جو کام امتیوں سے برداشت نہ کرے خدا، وہ اپنے رہبر سے برداشت کرے گا، وہ بھی 450 کا فیگر۔ اور عجیب مرحلہ لکھنے والوں کو شرم نہیں آتی کہ جس انسان نے اپنی 450 بیویوں کو طلاق دے دیا ہو، وہ اس بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار نہیں جس نے خود زہر دیا ہے۔ جودہ بنت اشد کو امام حسن نے طلاق نہیں دیا جبکہ زہر دیا، سب کو پتا ہے۔ تو جو اپنی ظالم بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو، 450 بیویوں سے شادی کرنے کا ٹائم ہونا چاہیے انسان کے پاس۔ کب کیا جناب امام حسن نے؟ لیکن مظلوم شخصیت امام حسن علیہ السلام کی، اتنی مظلوم شخصیت امام حسن کی کہ اصحاب کے مجمع میں پہلو پہ خنجر مار دیا گیا۔ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ہادیان الہی تشریف لا چکے ہیں، ان میں امام حسین جیسی قسمت کسی کی نہیں۔
حسین کے اصحاب کے جیسا کوئی صحابی نہیں. امام حسن کی مدائن میں موجود ہیں، اصحاب کے درمیان ہیں، لیکن امام حسن کے لیے ایک حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اندازہ ہوگا کیا ہے امام حسن رسول کی نگاہ میں. یہ رسول سے حدیث ہے، اہل سنت اور شیعہ دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، بہت توجہ سنیے گا، میں بات کو اسی پہ ختم کر دوں گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دکھائی دیتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی. وہ کون سی چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں اور وہ کون سی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی؟ جس کا جسم ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور جس کا جسم نہیں ہوتا وہ دکھائی نہیں دیتا. آپ دیوار کو دیکھ لیں گے، آپ درخت کو دیکھ لیں گے، آپ پانی کو دیکھ لیں گے، آپ آسمان کو دیکھ لیں گے، آپ زمین کو دیکھ لیں گے، آپ سورج کو دیکھ لیں گے، آپ چاند کو دیکھ لیں گے. کسی اتنے بڑے مجمع میں سے کسی نے آج تک روح کو دیکھا ہے؟ میں فلموں کی اور سیریلوں کی بات کرتا ہوں، یہاں روح نکل جاتی ہے. کسی نے دیکھا آج تک؟ روح نہیں دکھتی. روح دکھنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ روح جسم نہیں ہے. دکھتی وہ چیز ہے جو جسم ہوتی ہے، جو جسم نہیں ہوتی وہ دکھائی نہیں دیتی. اب رسول کی حدیث سنیے. رسول فرماتے ہیں لو کان العلم رجلا لکان علیجا. اگر کبھی تم یہ چاہو کہ علم انسانی شکل میں آ جائے تو وہ شکل علی ابن ابی طالب کی شکل ہوگی. میں بات کو پھر سے دوہرا رہا ہوں. لو کان العلم رجلا لکان علیجا. اگر علم کو انسانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو شکل علی ابن ابی طالب کی ہوگی. پھر رسول فرماتے ہیں لو کان العقل رجلا لکان الحزن. اور عقل جو دکھائی نہیں دیتی، آپ نے کبھی عقل کو دیکھا ہے؟ کسی نے عقل کو نہیں دیکھا، آثار عقل نظر آتے ہیں. لیکن رسول یہ کہتے ہیں کبھی اگر دل کرے کہ عقل کو انسانی شکل میں دیکھو تو وہ شکل حسن کی شکل ہوگی. لو کان السخاء رجلا لکان الحسین. اگر سخاوت دکھنے والی چیز نہیں ہے، سخاوت کو نہیں دیکھا آپ نے، سخی کو دیکھا. اگر کبھی سخاوت کو دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے اور خواہش پیدا ہو تو جو انسان سخاوت کی شکل میں دنیا میں آیا ہے وہ حسین ابن علی ہے. آخری جملہ سنیے، بات کو آگے بڑھا. لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ بل ہی اعظم. اور حسن نظر نہیں آتا، حسن کے آثار نظر آتے ہیں. اگر کبھی حسن کو دیکھنے کی ضرورت پڑے تو فاطمہ کے وجود کو دیکھ لو. اس کے بعد رسول فرماتے ہیں فاطمہ حسن سے بھی زیادہ حسین ہے. اب یہ ایک بہت عجیب مرحلہ ہے کہ کوئی حسن سے بھی زیادہ حسین ہو سکتا ہے، لیکن مجھے فقط اس جملے کی توضیح دینا ہے. لو کان الرجل عقلا لکان الحسن. اگر عقل کو انسانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ شکل امام حسن کی ہوگی. اور نظام کائنات اس عقل کی بنا پہ چل رہا ہے. یہ جسم کا پورا نظام اس عقل کی بنا ہے. ایک انسان کو آپ $1 بلین دینے کی بات کریے اور اس سے کہیے کہ ہم آپ کو $1 بلین دیتے ہیں، آپ عقل ہم کو دے دیجیے. وہ دے گا؟ وہ کہے گا اسی ایک عقل سے تو $1 بلین سے کام لیں گے. جب عقل نہیں ہوگی تو یہ ڈالر کیا کریں گے؟ لیکن کمال دیکھیں یہاں پر اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے جو جان قربان کرتے ہیں، اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، آپ پوری دنیا اٹھا کے کسی کو دے دیجیے، اس سے کہیے اپنی عقل ہم کو دے دیجیے، وہ کہے گا دنیا چھوڑ دیں گے، عقل نہیں جانے دیں گے، اس لیے عقل ہی تو میرا تشخص ہے. لیکن ہم نے ایک ایسا دیوانہ دیکھا جسے بہلول دانا کہتے ہیں. جب امام نے کہا کہ آج سے تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرو گے، ہماری محبت میں دیوانے بن جاؤ گے، تو آل محمد کی محبت میں جو دیوانہ بن جاتا ہے وہ قیامت تک دانا ہو جاتا ہے. آج بھی بولو نے دانا کہتے ہیں. تو امام حسن سے کیا کہا رسول اکرم نے؟ لو کان الرجل عقلا لو کان العقل رجلا. اگر عقل انسانیت کی شکل میں انسانی پیکر میں ڈھل کے سامنے آ جائے، تجسم ہو جائے، تو وہ شکل حسن ابن علی کی ہوگی. ورنہ معاویہ اور ابو عاص کو مات دینا عام انسانوں کا کام نہیں ہے. ایسے مکاروں کے مقابلے میں آ کر شیعوں کو، شیعت کو بچا لینا اور چاہنے والوں کو بچا لینا، یہ عقل کل کا کمال ہے، یہ عقل مجسم کا کمال ہے. اب آئیے میں ایک جملہ بات کر کے ذکر کے آپ کو آگے لے کے چلتے اس مرحلے میں، اور فضائل کے اس مرحلے میں لے کے جائیں گے کہ جہاں امام حسن کے علم
کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کریں گے اور بات کو ختم کر دیں گے۔ سوال یہ کہ یہ عقل کسے کہتے ہیں؟ جب امام صادق علیہ السلام سے اصول کافی میں پوچھا گیا کہ مولا عقل کسے کہتے ہیں، تو امام نے عقل کی تعریف کی، ما عبیدہ بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل کے دو آثار ہیں۔ عقل کسی کے گھر کو چھیننے کا نام نہیں ہے، عقل کسی کو بیوقوف بنانے کا نام نہیں ہے، عقل کسی کو دھوکہ دینے کا نام نہیں ہے۔ کہتے بہت بڑے عاقل انسان ہے، فلاں صاحب کو دھوکہ دے کے ان کا گھر قبضے میں لے گئے، یہ عقل نہیں، یہ شیطنت ہے۔ امام نے کہا ما عبیدہ بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، جس سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ یعنی عقل کے دو آثار ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور جنت کا حصول ہو رہا ہو۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ اگر عقل کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو وہ شکل امام حسن کی شکل ہوگی۔ اس کے معنی کہ نتیجہ تو یہی نکلا، جس کے ہاتھ سے حسن کا دامن دیا، عبادت بھی دور ہو گئی، جنت بھی دور ہو گئی۔ تو بغیر عقل کے نہ عبادت ہو سکتی ہے اور نہ بغیر عقل کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ورنہ سجدے کرنے سے کام نہیں بننے والا، وہ سجدے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں جن سجدوں کے اوپر عقل کار فرما ہو۔ بے معرفت کے سجدے اللہ کو قبول نہیں ہیں۔ تو امام حسن عقل مجسم ہیں۔ ورنہ امام حسن کی جگہ پہ مدینے میں کوئی بھی ہوتا تشیع تباہ ہو جاتا۔ تشیع کو کربلا تک لے کے آنا، 10 سال کے عرصے میں حسین کے لیے 72 کو تیار کرنا، یہ عقل کل کا کمال تھا۔ مظلومیت امام حسن کی ہے کہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بچپنے کا زمانہ ہے، اپنے بابا کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے امام حسن، بس یہ بات آخری بات ہوگی، میں علم امام حسن کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک بڑا حسین و جمیل انسان مسجد میں، اس روایت کو امام جواد علیہ السلام نے نقل کیا ہے امام علی سے کہ میرے جد بزرگوار مسجد میں بیٹھے تھے، پہلے میں امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، کم سن تھے، زیادہ سن نہیں تھا، ایک بڑا حسین و جمیل انسان والد ہوا مسجد میں، اور علی بن ابی طالب کو خطاب کر کے کہتا مولا مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ میں نے کہا پوچھو سوال۔ اس نے 3 سوال پوچھے امام حسن علی علیہ السلام سے، کہ 3 سوالوں کا جواب چاہتا ہوں میں۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب انسان رات میں یا دن میں سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ روح کا کوئی جگہ تو ہے نہیں، کوئی روح کی روح کہاں جاتی ہے؟ پہلا سوال یہ توجہ رکھیے گا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مولا ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں، کیا کریں کہ چیزیں ہمیں یاد رہیں؟ اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ بعض بچوں کو دیکھتے ہیں جن کی شکل ان کے والدین ان کے ددیال کے اوپر پڑ جاتی ہے، اور بعض بچوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے ننیال کے اوپر، اپنے ماموں و خالہ کے اوپر پڑ جاتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ 3 سوال آنے والے نے کس سے پوچھے؟ توجہ دے، آخری مرحلے تک بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ یہ 3 سوال آنے والے نے علی بن ابی طالب سے پوچھا۔ امام علی نے امام حسن کا رخ کیا کہ بیٹا سوال تو مجھ سے پوچھا گیا، جواب تم دو گے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باپ اپنے بیٹے کو چاہتا نہیں ہے، لیکن ایک باپ اپنے بیٹوں کو ذمہ داری اسی وقت دیتا ہے جب اس کو اس ذمہ داری کے ادا کرنے کا یقین ہو۔ اگر خدا نہ کرے جناب امام حسن جواب نہ دے پاتے تو علی کے بیٹے کی عظمت کا کیا ہوتا؟ لیکن امام علی سے سوال کیا گیا، امام علی نے کہا جواب تم دو گے، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ مرحلے علم میں آل محمد کے گھر میں یہ نہیں دیکھا جاتا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ اور یہ پہلا مرحلہ نہیں آیا، جب ولادت امام حسین کے وقت فطرس آیا تھا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تو اس نے بھی رسول اکرم سے کہا تھا ہمارے لیے دعا کر دیے۔ رسول نے کیا کہا؟ حسین کے گہوارے کے پاس جاؤ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے آل محمد کے گھر کے بچے اگر گہوارے میں بھی ہوتے ہیں تو ان کی وہی عظمت ہوتی ہے جو جوانی میں ہوتی ہے۔ امام علی نے امام حسن کا بیٹا آپ اس کا جواب دیجیے۔ اب جواب سنیے اور بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام حسن نے کہا تم نے جو پہلا سوال پوچھا تھا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے، اللہ روح کو حکم دیتا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رہے۔ روح انسان ہماری رات رو کے جا کے سوئیں گے، گھبرائیے گا نہیں، تعقیبات اور جو آداب خواب ہے اس کو انجام دے کر انشاءاللہ اللہ روح کو واپس کرے گا۔ امام حسن کہتے ہیں کہ جب اللہ روح کو حکم دیتا ہے تو وہ روح دوبارہ بدن میں واپس آ جاتی ہے، انسان زندہ ہو جاتا ہے، اور اگر حکم نہ دے
تو پھر ایک لمبی نیند سو جاتا ہے. اسی لیے ادب یہ ہے بیدار ہونے کا، جب صبح کو سو کے اٹھے تو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے اس روح کو حکم دیا ہے جو ہمارے جسم میں واپس آ گئی، ورنہ اگر وہ حکم نہ دیتا تو ہم اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے. دوسرا سوال جو تم نے پوچھا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کا مسئلہ ہے کہ کچھ ماں باپ کے اوپر پڑتے ہیں شکل میں اور کچھ اپنے ماموں خالہ کے اوپر پڑتے ہیں. تو امام حسن نے کہا جب ماں باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کیفیت میں اگر ماں باپ دونوں حالت اطمینان میں ہوتے ہیں تو شکل ددیال والوں پہ پڑتی ہے، ماں باپ کے اوپر پڑتی ہے. اور اگر اس حالت میں اضطراب پیدا ہو جائے، مشکلات آ جائے تو شکل ادھر چلی جاتی ہے. وہ مطمئن ہو گیا. میں یہ کہوں گا کہ امام حسن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی شکل کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ ایسے ماموں میں پڑتا ہے، ایسے چچا کے میں پڑتا ہے؟ کہا تم نے پہچانا نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں جس کا باپ میدان جنگ میں بھاگنے والے لوگوں کے پیروں کی حرکت کو دیکھ کے 70 نسلوں کا پتہ بتا دے. اس کے بیٹے کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ وہ شکلوں کا پتہ بتا دے. اور کیا یہ امام حسن کا علم ہے. تیسرا اور آخری جواب ان کے بات کو ختم کر رہا ہوں. اگر وقت ہوتا تو میں اور آپ کی خدمت میں امام حسن کے علمی کارنامے عرض کرتا ہوں. اور کہا تو نے جو پوچھا ہے کہ ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں، کیا کریں کہ چیزیں یاد رہیں؟ یہ ہم طلبہ کے ساتھ بھی مشکل ہے، بھول جاتے ہیں. درس یاد کیا بھول گئے. امام حسن نے کہا جو لوگ کثرت سے محمد والے محمد کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں ان کا حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے. مرحلے کی ضرورت دی تھی. امام نے کہا کہ کثرت سے محمد و آل محمد کے اوپر صلوات پڑھو، تم چیزوں کو بھولنا چھوڑ دو گے، تمہیں چیزیں یاد رہیں گی. خدا کی قسم امام حسن کا یہ جواب بالکل صحیح ہے. 1400 سال سے ہم آل محمد کے اوپر صلوات بھیج رہے ہیں، اتنے طویل عرصے کے بعد بھی ہم غدیر کو بھولے نہیں. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو 75 دن میں غدیر کو بھول گئے. یہ صلوات کی برکت ہے کہ جب انسان کثرت سے محمد و آل محمد کے اوپر صلوات پڑھتا ہے تو پروردگار اس کے حافظے کو اتنا قوی کر دیتا ہے. ارے ہمارے باپ دادا غدیر کے میدان میں تھے نہیں، ان کے باپ دادا غدیر کے میدان میں تھے نہیں، ان کے باپ دادا غدیر کے میدان میں تھے نہیں، کوئی بھی. بہت فاصلہ ہے، 1400 سال کے فاصلے کے بعد بھی آج ہمیں غدیر اس لیے یاد ہے کہ ہم آل محمد کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں. اس سوال کا جواب اس آنے والے نے خوبصورت انسان نے سنا تو وہ خاموشی سے وہاں سے نکل کے چلا گیا. امام علی نے اپنے اصحاب کو خطاب کر کے کہا جانتے یہ کون تھا جو حسن کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر رہا تھا، علمی مسائل کو حل کرنے؟ جانتے یہ کون ہے؟ یہ حضرت خضر تھے. اگر کچھ اصحاب کو یقین نہیں ہوا وہ دوڑ کے گئے ڈھونڈنے کے لیے. یہ وہی اصحاب ہیں جن کے احترام کے لیے بل پاس ہو رہا ہے، ورنہ جو علی کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس بات وقت میں کیا تو کون آیا تھا امام حسن کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے؟ جناب خضر. کون ہے؟ اللہ کے صالح بندوں میں سے ایک بندہ جس کے پاس اللہ نے اپنے اولو العزم نبی جناب موسیٰ کو بھیجا تھا کہ کچھ پڑھیے. اللہ اکبر. جو موسیٰ کو پڑھائے اسے خضر کہتے ہیں، اور جو خضر کو تعلیم دے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. بس اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کی خدمت کرتا. بہت مظلوم شخصیت ہے امام حسن علیہ السلام، پروپیگنڈے کیے گئے ان کے خلاف. لہٰذا رسول اکرم فرماتے کہ جب امام حسن کے پر نظر پڑی رسول اکرم کی تو کہا میرے بعد میرے بیٹے کی لوگ توہین کریں گے، اس کے اوپر ظلم کریں گے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ حسن کی شہادت پہ پوری کائنات گریا پڑا ہے. یہ جذباتی جملے نہیں، ایک نانا اپنے نواسے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، ایک اللہ کا ہادی ہے جو دوسرے ہادی کے لیے کہہ رہا ہے. کیوں؟
امام حسن کی شہادت پہ کیوں کائنات کی ریا پورا ہوگی؟ کیونکہ امام مرکز کائنات ہوتا ہے، اگر اس کی شہادت واقع ہو جائے تو کائنات پورے وجود کے ساتھ مطمئن ہو جائے گی، پورے وجود کے ساتھ ریا پورا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں صلح کے بعد جب امام حسن مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے لوگ کیسے خطاب کرتے تھے امام حسن کو؟ السلام علیک یا مذلل مومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ پہ سلام ہو۔ ایسی مظلوم شخصیت ہے۔ آج اہل بیت کے گھر میں شام غریبہ آئی ہے، رسول کی شہادت بھی ہے، رسول کے نواسے کی شہادت بھی ہے۔ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، رسول کا جنازہ 3 دن تک مدینے میں پڑا رہا، کوئی نہیں آیا اس کو کفن دینے کے لیے، سوائے اہل بیت علیہ السلام کے علی ابن ابی طالب نے اس فریضے کو انجام دیا، اور کچھ لوگ رسول کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اور آج ہی کی وہ تاریخ ہے 28 صفر سن 50 ہجری جب امام حسن کی شہادت واقع ہوئی۔ جودہ بنت اشعث نے امام حسن کو زہر دیا۔ عزیزو دیکھیے، جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں، جب رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں میں اگر بغاوت پیدا ہو جائے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر گھر میں رہنے والی بیوی انسان کو زہر دے دے تو اس سے زیادہ انسان کے لیے کوئی اور مشکل کا وقت نہیں ہوتا کہ جودہ بنت اشعث نے معاویہ کے کہنے سے امام حسن کو ایک ایسا زہر دیا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ بہن کے سامنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے گر رہے تھے۔ مقامی موضوع رہبری نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے، جس کتاب کو صلح حسن سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب امام حسن کی شہادت واقع ہو گئی اور معاویہ کو یہ خبر ملی کہ حسن دنیا سے گزر گئے تو اپنے محل میں زور زور سے تکبیریں بلند کرنے لگا، اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرنے لگا۔ ایک دفعہ معاویہ کی بیوی فاختہ آئی، اس نے کہا معاویہ کیا ہو گیا، یہ تکبیریں کیوں بلند کر رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے نبی کا نوازا دنیا سے چلا گیا اس لیے میں خوش ہوں۔ اللہ اکبر، حسن کی مظلومیت۔ ابھی آپ مجلس کے بعد اپنے گھر جائیں گے، سکون سے کھانا کھائیں گے، سکون سے بستر پہ جا کے سو جائیں گے، لیکن زینب کو کیسے سکون ملے، ام کلثوم کو کیسے راحت ملی؟ ارے جن بہنوں نے ابھی سنا ہے کہ میرے بھائی کے جنازے پہ 3 مرد آئیں گے، کئی مرتبہ امام حسن کو زہر کیا لیکن ظالم کامیاب نہیں ہوا، لیکن یہ آخری مرحلہ تھا کہ اس مرحلے میں امام حسن کی جان چلی گئی۔ جب وقت آخر آیا ہے تو امام حسن نے سب کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے بعد میرا بھائی حسین تمہارے امام ہوگا اور امت کا امام ہوگا، جیسے اب تک تم ہماری اطاعت کرتے آ رہے تھے ویسے اب حسین کی اطاعت کرنا۔ عزیزو آپ نے سنا ہے جب حسن مجتبیٰ دنیا سے جا رہے تھے تو جناب قاسم کا سن بہت چھوٹا تھا، لیکن میں کہوں گا یہ قاسم خوشحال نصیب، جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو حسین جیسا چچا موجود تھا، عباس جیسا چچا موجود تھا، اور حسین نے آغوش پہ اٹھا لیا۔ اے قاسم گھبرانا نہیں، اگر بابا دنیا سے چلا گیا تو میں تو زندہ ہوں، لیکن ہائے کربلا میں سکینہ 4 سال کی ہے، حسین کے جنازے سے نپٹی ہے، ظالم منہ پہ تماچے مار
کے فرد کا پہلا جنازہ تھا جو دن کے اجالے میں اٹھا تھا. ایک آج کے جنازہ میلاد کی تاریخی میں اٹھتا تو کم سے کم حسن کے جنازے میں تیر تو آگے نہ لگتے. عزیزو آپ جا کے آداب میت پڑھیے. آداب میت میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو کوشش کرو کہ اس کے جسم پہ ایک مکھی بھی نہ بیٹھنے پائے، کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، کس اسلام نے مسلمان کے جسم پہ مرنے کے بعد مکھیوں کو بیٹھنے کو کبھی برداشت نہ کیا. اس اسلام کا رہبر مدینے میں دنیا سے جا رہا ہے، رسول کے صحابی موجود ہے، چاہنے والے موجود ہیں. اب اس سے بڑی حسن کی مظلومیت کیا ہوگی؟ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. عزیزوں مدینے میں 50 ہجری میں وہ قیامت آ گئی. امام حسن نے جب وصیتیں کرنا شروع کی اور زہر نے اثر کرنا شروع کیا. آپ جانتے ہیں کہ زہر اثر کرتا ہے تو انسان کو پیاس بہت لگتی ہے. پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، بار بار انسان پانی مانگتا ہے. ارے میرا دل کہتا ہے جب پانی مانگا ہوگا تو کبھی عباس آگے بڑھے ہوں گے، کبھی زینب و کلثوم نے بھائی بلا کے پانی پلایا ہوگا. اے مولا خوشا نصیب، ارے پیار کی شدت کو ختم کرنے کے لیے چاہنے والے موجود ہیں. ذرا کربلا کے میدان میں آئیے. ایک چاہنے والی بیٹی نے بابا کے رہوار سے یہی تو پوچھا تھا، اے میرے بابا کے رہوار بس اتنا بتا دے وقت آخر میرے بابا کو پانی ملا کہ نہیں. ابھی آپ اس تابوت کی زیارت کریں گے جس تابوت پہ ظالموں نے تیر برسایا. عزیز و جناب امام حسن کا وقت آخر آیا. جیسے جیسے زہر اثر کرتا رہا جگر کے ٹکڑے تشت میں آگے گرتے رہے. عزیزو یہ چاہنے والی بہنوں کو دیکھ کے بہنوں پہ کیا گزری ہوگی کہ میرے بھیا کے جگر کے ٹکڑے. میں کہوں گا بی بی ابھی تشت میں بھیا کے جگر کے ٹکڑے گرے، آپ سے برداشت نہ ہوا. ارے کربلا میں جب حسین کے لاش میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے، بہن 11 محرم کو جب کربلا سے گزرے گی آواز دے گی آنتا آخی. اے بھیا کا یہ تمہارا لاجا ہے. ارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے. بس میں نے اس مجلس کو ختم کیا. عزیزو جوار معصومہ میں بیٹھی سے اے بی بی ان غریب الوطن لوگوں کا پرزہ قبول کریے. یہ کچھ غریب آئے ہیں غریب حسن کا ماتم کرنے کے لیے. ارے حسن کی وصیت تھی اے بھیا حسین اگر ممکن ہو تو مجھے نانا کے پہلو میں دفنانا، لیکن اس وصیت پہ عمل کرنا اس وقت جب فساد کا کوئی خطرہ نہ ہو. ارے حسن دنیا سے گئے، بھائیوں نے غسل و کفن دیا، جنازہ گھر سے نکلا. آپ آج اتنے آرام سے تابوت کی زیارت کریں جب یہی تابوت آل محمد
फातिमा के दोनों पे सर अजीब हाल में है, फातिमा के दोनों पे सर। हसन को देखा है कासिम ने खूब बहते हुए, हसन को देखा है कासिम ने खूब बहते हुए। सकीना देखती है वहाँ, सकीना देखती है वहाँ, पिको नहीं खर्चे, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पे सर। अजीब हाल में है फातिमा के दोनों